روم کی سڑکیں بارش کے بعد کافی دھلی دھلائی لگ رہی تھیں۔ صاف ستھری اور نکھری نکھری سی زرنین ذوالفقار حیدر ان سڑکوں پر سے تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ آج اسے کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ اپنے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلا کر انہیں سیدھا کرتی جا رہی تھی۔ گندمی پاؤں میں مکے سفید ہیل کی ٹک ٹک سڑک پر ردھم سا پیدا کر رہی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ سے یونیورسٹی کچھ ہی فاصلے پر تھی، اس لیے آج وہ پیدل چلی جا رہی تھی۔ مائیکل نے کہا تھا کہ آج ایک پیشنٹ وزٹ کے لیے آئے گا، اسے تھراپی سیشنز لینے ہیں۔ زرنین کا فزیو تھراپی میں یہ آخری سال تھا یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد اسے کامیاب آرتھوپوڈک سرجن بن جانا تھا۔ یونیورسٹی کے اندر ہی ہاسپٹل بھی تھا جس میں وہ مریضوں کو تھراپی سیشنز دیتے تھے۔ زرنین حیدر کو پاکستان سے یہاں آئے 5واں سال تھا۔ وہ ایک سانولی رنگت کی سیاہ بخت لڑکی تھی۔ اٹلی آنے سے پہلے اس کی جگہ جگہ سے پرپوزلز ریجیکٹ ہو چکے تھے۔ صرف اس کی سانولی رنگت کی وجہ سے جب اس کا 5واں پرپوزل بھی ریجیکٹ ہو گیا اور بارات والے دن ہی اس کا شوہر گھوڑے سے گر کر ٹانگ تروا بیٹھا تو اسے ہمیشہ کے لیے منحوس ہونے کا طعنہ دے دیا گیا، کیونکہ معاشرے کے لیے وہ ایک ایسی لڑکی بن گئی تھی جس سے کوئی بھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شادی نہیں کرے گی بلکہ اپنے خواب پورے کرے گی، ایک فزیو تھراپسٹ بنے گی، جس کے لیے وہ اسکالرشپ پر اٹلی آ گئی اور اپنے سیاہ بخت کو پاکستان میں ہی چھوڑ آئی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کے بخت کی سیاہی اس کے ذات سے چمٹی ہے، وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکے گی۔ یونیورسٹی میں انٹر ہونے کے بعد وہ اپنے مطلوبہ فلور جانے لگی کیونکہ کوئی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کی یونیورسٹی میں معمولی ہڈیوں کی انجری سے لے کر اسپائنل کارڈ انجری تک کے پیشنٹس وزٹ کے لیے آتے تھے اور ان سے سیشن لیتے تھے۔ یہ ان کے لیے پریکٹس کا کام کرتی تھی اور وہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ اس قدر نرمی اور احتیاط برتی تھی کہ وہ دوبارہ سے زرنین ذوالفقار کے پاس ہی آنا چاہتے تھے اور اس سے ہی اپنا علاج کروانا چاہتے تھے۔ اور فائنل ایئر کی پریکٹس کے دوران ایک ایسا مریض بھی اس کے پاس آیا جس کا 3 سال پہلے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی جان تو بچ گئی تھی مگر اس کی ریڑھ کی ہڈی کی پلیٹس اپنی جگہ سے ہل گئی تھیں۔ سرجری سے اسے کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے اسے آرتھوپوڈک اسپیشلسٹ کو ریفر کیا تھا کہ اگر اس کی روٹین سے ایکسرسائز ہوتی رہی تو شاید کبھی وہ دوبارہ سے چل سکے گا، اور یہی امید اسے زرنین کے پاس لائی تھی۔ اس کے پروفیسر نے اس مریض کو اسے ریفر کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اگر تم اس مریض کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو سمجھو تم ایک کامیاب آرتھوپوڈک بن جاؤ گی، کیونکہ وہ کافی مغرور طبیعت کا مالک ہے، اپنے آپ کو چھونے نہیں دیتا، بالکل چھوئی موئی ٹائپ بندہ ہے۔ زرنین نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہا کہ آپ زری کو چیلنج کر رہے ہیں، سوچ لیں، شرط لگا لیں، میں ایک ہی سیشن میں اسے اپنے پاس دوبارہ آنے پر مجبور کر دوں گی۔ جیسے ہی وہ اپنے سینئر آرتھوپوڈک سرجن مائیکل کو چیلنج کر کے باہر نکلی، سامنے سے کوئی ویل چیئر دھکیل کر کاریڈور میں چلا آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے دیکھ کر وہ وہیں ساکت ہو گئی تھی، کیونکہ اسے لگا شاید مائیکل نے کسی بڑی عمر کے مرد کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر وہ تو ایک بلا کا ہینڈسم نوجوان تھا جس کی سفید انگلیوں نے ویل چیئر کے دہانوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری کیے زرنین کو بڑی ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ شاید مائیکل کو کسی نے غلط اطلاع دی تھی، کیونکہ وہ نوجوان تو کافی بے ضرر اور بلا کا معصوم تھا۔ اسے بے اختیار اس پر بے پناہ ترس آیا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب گئی، اس کی ویل چیئر پر رکھے سفید ہاتھوں پر اپنے گندمی ہاتھ رکھے، جھک کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر لیا، کہا کہ ویلکم مسٹر دانیال کمال، آپ کا علاج کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے مسکراہٹ کو لبوں پر طاری کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، کیونکہ وہ بلا کا حسین اور بے ضرر سا انسان دکھتا تھا، مگر اس بلا کے حسین اور بے ضرر انسان نے جو حرکت زرنین ذوالفقار کے ساتھ کی، اسے اپنا دماغ ایک دم سے گھومتا ہوا دکھائی دیا، اور مائیکل کی بات ذہن میں گونجنے لگی کہ وہ انتہا کا خروس اور مغرور آدمی ہے، اس سے بچ کے رہنا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بدتمیز بھی ہوگا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب گئی، وہ ویل چیئر پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ویل چیئر کے پہیوں کو تھامے اس کے دونوں ہاتھوں پر رکھے اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے کہا کہ ویلکم مسٹر دانیال کمال، آپ کا علاج کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ اس قدر معصوم تھا کہ اسے مائیکل کی تھوڑی دیر قبل کہی جانے والی باتیں بے تکی سی لگی، جو کہہ رہے تھے کہ وہ بہت مغرور اور گھمنڈی انسان ہے، کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا، اس سے محتاط ہو کر رہنا۔ اور زرنین اپنے گندمی ہاتھ اس کے سفید ہاتھوں پر رکھے اس کے چہرے کے بالکل قریب اپنا چہرہ کیے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کس قدر خوبصورت تھا، اس کے دل میں ایک افسوس آ اتر آیا، اس کی ایسی حالت، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے دل میں اس کے لیے کوئی مزید نرمی محسوس کرتی،
اس نے ایک دم سے اپنی ویل چیئر کو مضبوطی سے تھامے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ زرنین کے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے اور اس کا چہرہ اس کے چہرے سے دور چلا گیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور ایک دم سے فرش پر اوندے منہ گر پڑی۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ زرنین کے حواس بالکل کام کرنا چھوڑ گئے۔ شرمندگی الگ سے تھی کہ ایک عورت ایک مرد کے سامنے گر جائے تو بڑی شرم آتی ہے۔ وہ ایک دم اٹھی اور ان آنکھوں میں بے پناہ غصہ لیے اسے دیکھنے لگی جن میں تھوڑی دیر پہلے بہت نرم سا تاثر تھا۔ وہ لڑکا بہت گھمنڈی ہے، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ ایک دم سے یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا اور اس نے مارے ہتک کے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لیں۔ اسے تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یاد رکھے گا۔ دل میں یہ ارادہ کر لیا مگر لبوں سے کچھ نہیں بولی۔ وہ ابھی تک فل سنجیدگی سے زرنین کو ہی دیکھ رہا تھا، پھر جتاتی نظروں سے اسے گھورنے لگا جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا، میرے بارے میں جو باتیں بھی مشہور ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ مگر شاید وہ اسے جانتا نہیں تھا۔ اسے بڑے بڑے اتھرے گھوڑوں کو لگام ڈالنا آتی تھی۔ زرنین تیزی سے اس کی جانب بڑھی، اس کے پیچھے سے اس کی ویل چیئر کو پوری قوت سے دھکیلنے لگی۔ یہ اس غصے کا عملی اظہار تھا جو وہ اس پر نکال رہی تھی۔ سامنے اس کے آفس کا دروازہ تھا اور ویل چیئر فٹ سپیڈ سے بھاگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا منہ دروازے سے ٹکراتا اور زرنین کا بدلہ پورا ہوتا، اس نے ایک دم سے عین دروازے کے سامنے اسے روک دیا۔ اس کے کان کے قریب آئی جو کہ سرخ پڑ چکے تھے۔ اس نے کہا کہ مسٹر دانیال، لگتا ہے آپ کو انسانوں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، مگر آپ فکر مت کریں، مجھے دوسری کئی زبانوں پر عبول حاصل ہے۔ لگتا ہے حادثے کے دوران آپ کے دماغ پر بھی گہری چوٹ لگی تھی، اس لیے یہ ہل گیا ہے۔ پہلے مجھے اس کا علاج کرنا پڑے گا اور میرا طریقہ علاج بہت دلچسپ ہے۔ جو ایک بار کرواتا ہے بار بار میری چوکھٹ پر آتا ہے۔ آپ کا ٹریٹمنٹ بھی میں بہت اچھے سے کروں گی کیونکہ آپ میرے بہت اسپیشل پیشنٹ ہیں۔ ان دونوں کی نظریں آپس میں پھر سے ٹکرائیں۔ زرنین ناک سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے خون اتر رہا تھا، اور یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی بغور دانیال کا ایکس رے دیکھ رہی تھی جو کہ تھوڑی دیر پہلے کیا گیا تھا۔ اس کی اسپائنل کورڈ کی 2 پلیٹس درمیان میں سے اپنی جگہ سے ہل چکی تھیں، بالکل اس کے دماغ کی طرح۔ مسئلہ کافی کمپلیکیٹڈ تھا۔ وہ اپنے دماغ میں جوڑ توڑ کر رہی تھی کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ ایک بار تو اس کی ناکام سرجری ہو چکی تھی، اس لیے دوبارہ سے سرجری کا رسک لینا خطرناک بات تھی۔ اس کی فزیو تھراپی کرنا پڑے گی، ایسی ایکسرسائز کروانا پڑے گی کہ یہ پلیٹس واپس اپنی جگہ پر آ جائیں اور وہ دوبارہ سے اپنے قدموں پر کھڑے ہو پائیں۔ وہ واقعی بہت اسپیشل پیشنٹ تھا۔ زرنین اس کی پرسنل انفارمیشن میں یہ بات جان کر کافی حیرانی ہوئی تھی کہ اس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ وہ پچھلے چند سالوں سے اٹلی میں تھا، بہت بڑا آرکیٹیکچر تھا اور اٹلی میں اپنے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، ایک عمارت کی تعمیر کا کام جو شاید اس کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ مشن تھا۔ اور ایک دن عجلت میں اپنی سائٹ پر جاتے ہوئے اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی فائل تھی اور اس کی پچھلی زندگی کی کہانی زرنین کے سامنے کھلی تھی، جس میں صرف سٹرگل تھی، کیونکہ اتنی کم عمر میں اتنا بڑا مقام حاصل کرنا کوئی عام سی بات نہ تھی۔ شاید زرنین اور اس کی زندگی میں محنت ایک مشترکہ چیز تھی۔ اس نے بھی اپنے کمپلیکیشن سے نکلنے کے لیے خود پر بہت محنت کی تھی۔ کبھی کبھی وہ تلخ یادیں اور باتیں آج بھی اس کے کانوں میں گونجتی تھیں جنہوں نے اسے اس قدر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگر وہ اپنی ہمت جمع کر کے ان ساری کمزوریوں سے جنگ نہ کرتی تو شاید آج کسی دلہے کے انتظار میں بیٹھی ہوتی جو اس نے ان ساری مشکلوں سے نکالے گا اور اس کی زندگی جنت بنا دے گا۔ یہی زرنین سوچ رہی تھی جو کہ سراسر غلط تھا، کیونکہ جب تک انسان اپنے اندر کی کمزوریوں سے خود نہیں لڑ سکتا اور خود کو مضبوط نہیں بنا سکتا، تب تک کوئی بھی آپ کو ان مسئلوں سے نہیں نکال سکتا۔ یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے کہ کسی مضبوط مرد کی پناہوں میں آ کر ہم مضبوط بن جائیں گے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ زرنین نے ایک تلخ بھری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی اور ان تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا اور پھر سے ان رپورٹس کو دیکھنے لگی جو دوسرے ڈاکٹرز نے مسٹر دانیال کی تھی۔ اس کی انجری کو ٹھیک کرنے کے لیے اسے اس کی نوعیت کا تفصیلی جائزہ لینا ضروری تھا۔ بالآخر اس نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور اپنی آنکھیں مسلنے لگی۔ جہاں وہ مسٹر دانیال کی سکسیسفل کیریئر سے متاثر ہوئی تھی، وہاں اس کی انجری اسے اندر تک افسردہ کر گئی تھی۔ حالانکہ ان کی پہلی ملاقات کافی زیادہ تلخ تھی اور وہ واقعی بڑا خروس انسان تھا، مگر نہ جانے کیوں اس پر غرور جچتا تھا۔ جس شخص نے زندگی میں اتنا اسٹرگل کیا ہو اسے اور اس مقام تک پہنچا ہو، اس کی ناک پر تھوڑا بہت غرور تو ہونا ایک نارمل بات ہے۔ ویسے بھی زرنین نے ان 5 سالوں میں نہ جانے کیسے کیسے مریضوں کی تھراپی کی تھی، اس لیے وہ ان چیزوں کی عادی تھی۔
وہ انہیں سوچ میں گم تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زرنین ایک دم چونک کر سیدھی ہوئی۔ اندر مائیکل داخل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دی اور کرسی پر بیٹھ کے کہنے لگا کہ آپ کی ناک کیسی ہے، اور ساتھ میں ہنسنے بھی لگا۔ تو اس خروس نے مائیکل کو بھی اس حادثے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس نے کہا میری ناک بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگا کہ پتہ ہے ناک پر چوٹ لگنا انا پر چوٹ لگنے کے برابر ہوتا ہے۔ زرنین نے کہا کہ ہم ڈاکٹروں کی کوئی انا نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں اکثر اوقات پاگل مریضوں کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے اپنی انا اور ناک کو ایک سائڈ پر رکھنا پڑتا ہے۔ مائیکل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے، کیونکہ اس اڑیل گھوڑے کو تم ہی لگام ڈال سکتی ہو، اور وہ گھوڑا اس ہاسپٹل میں سیشن لینے کو بالکل بھی تیار نہیں۔ اسے ایک فزیو تھراپسٹ کی ہر وقت 24 گھنٹے ضرورت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں ہائر کر لے اپنے لیے جب تک وہ مکمل ٹھیک نہ ہو جائے۔ ویسے بھی اس ہاسپٹل میں تمہارا یہ لاسٹ ایئر ہے، اور چند ہی دنوں میں تم ایک ڈگری یافتہ آرتھوپیڈک سرجن بن کر نکلو گی۔ تمہیں پریکٹس ہی کرنی ہے تو ہاسپٹل کی بجائے اس کے گھر میں کر لینا۔ وہ مریض 24 گھنٹے دستیاب ہوگا، تم جتنی بار اپنا ہاتھ سیدھا کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر زرنین کو اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ جو انسان 24 سیکنڈز کے لیے مجھے اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکا، وہ 24 گھنٹے کیسے کرے گا؟ اور میں اسے ہاتھ لگائے بغیر اس کا علاج کیسے کر سکوں گی؟ بھلا جس پر مائیکل نے کہا کہ اس کا جواب تو تمہیں خود ہی تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بات تو میری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ وہ ایک دم جھنجھلا کر اٹھا اور کہا کہ سامان وغیرہ پیک کر لینا، 2 گھنٹے بعد ایک گاڑی آئے گی اور تمہیں پک کر کے اس کے گھر لے جائے گی۔ بیسٹ آف لک۔ زرنین کا کوئی بھی جواب سنے بغیر وہ کمرے سے رفو چکر ہو گیا تھا، اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تو کیا 24 گھنٹے مجھے دانیال کمال کو برداشت کرنا پڑے گا، یا اس سے مجھے؟ اس نے اپنا سامان اٹھایا۔ ہاسپٹل سے نکلی تو سامنے سفید رنگ کی BMW کھڑی تھی، اور ڈرائیور مؤدب انداز میں باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب گئی، اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور زرنین اس میں بیٹھ گئی۔ اپنی اینک اتار کر مٹھی میں پکڑ لی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے وہ سر پھرا انسان اس کے ساتھ کیا کرے گا، مگر وہ اپنا بیسٹ دینا چاہتی تھی، اور اس جیسے مریض کو ٹھیک کر کے اپنا سکہ منوانا چاہتی تھی۔ گاڑی کالی شان گھر کے سامنے رکی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی، ایک دم سے سالی شان گھر کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ پورے گھر کی عمارت سفید رنگ کے پینٹ میں رنگی تھی، اور گیٹ گرے رنگ کا تھا۔ گرے اور سفید رنگ کا کمبینیشن آنکھوں کو بہت لبھا رہا تھا۔ گیٹ کے اندر داخل ہوں تو چھوٹا سا مستطیل شکل کا لان سامنے تھا، جس میں ہر رنگ کا پھول نفاست سے کھلا تھا۔ وہ ایک گھر نہیں بلکہ آرٹ تھا۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی ایک 50 سال کی عورت زرنین سے ٹکرائی، جو شاید یہاں کی کیئر ٹیکر تھی۔ وہ اس سے مسکرا کر ملی اور کہا کہ صاحب کمرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ایک طرف کو بنے ہوئے کمرے کی طرف اشارہ کیا، تو کیا اسے اس کے کمرے تک جانا پڑے گا؟ زرنین نے جیسے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ آگے سے مسکرا دی، مگر کوئی جواب نہ دیا، اور کچن میں گھس گئی۔ وہ قدم قدم چلتی دروازے کے قریب گئی اور انگلیوں سے دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ وہ سامنے رکھے اور تو من پر پھیلا رکھے تھے، یوں دیکھے جانے پر وہ بالکل نارمل انسان معلوم ہوتا تھا، اور بالکل پرفیکٹ، جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ وہ ایک ٹھنڈی آ بڑھتی اس کے قریب گئی۔ وہ ساتھ رکھے میز سے کافی کا کپ اٹھا کر گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا اور اخبار میں گم تھا۔ زرنین نے گلا کھنکارا تو اس نے کہا کہ میں بہرا نہیں ہوں، جان گیا ہوں کہ تم کمرے میں آ چکی ہو۔ اس کا لہجہ اس کے چہرے پر بالکل سوٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ بالکل معصوم اور بے ریا تھا۔ خیر، اس نے اسے نظر انداز کیا، کہا کہ اگر آپ کافی پی چکے ہیں تو ہم پہلا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ شام کے تقریباً 6 بج رہے تھے۔ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی، بات کو جاری رکھا، مگر میں اس کمرے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، اور نہ ہی اس کمرے میں وہ سارا سامان موجود ہے جو ایک فزیو تھراپسٹ کو چاہیے ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ میں اتنا بھی جاہل نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہی ہو، اور اس کمرے میں میں نے تمہیں نہیں بلایا بلکہ تم خود چل کر آئی ہو۔ میری باڈی ایکسرسائز کے لیے جو بھی سامان درکار ہے میں وہ سب ساتھ والے ہال میں سیٹ کروا چکا ہوں، مگر اگر تم اس کمرے تک آ ہی گئی ہو تو یہاں بیٹھو اور میرے چند اصول ذہن نشین کر لو۔ زرنین نے کہا، نہیں، مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، میں یہیں کھڑی سن رہی ہوں۔ آپ اپنے اصول ارشاد فرمائیں تاکہ میں ان کو پلو سے باندھ لوں اور ہم شام کی ایکسرسائز سٹارٹ کریں، کیونکہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ اس نے کافی عجلت میں کہا۔ کہنے لگا کہ تم پوچھو گی نہیں کہ میں نے تمہیں ہی اپنی تھراپی کے لیے کیوں ہائر کیا ہے؟ اور یہ ایسا سوال تھا جو واقعی جاننا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے آنگ آنگ سے اس کے لیے بیزاری چھلک رہی تھی۔
یوں لگتا تھا جیسے وہ زرنین سے کترا رہا ہے، مگر پھر بھی 24 گھنٹے کے لیے اسے اپنے سر پر مسلط رکھنے کو تیار ہے۔ آخر کیوں؟ اور اس نے جو وجہ بتائی وہ جان کر وہ حیران ہو گئی تھی۔ کہنے لگا کہ آج سے 1 سال پہلے تم نے میرے ہی جیسے پیشنٹ کا علاج کیا تھا اپنے پریکٹس ایگزامز کے لیے۔ میں نے اس شخص کی ساری رپورٹس دیکھی ہیں اور ڈاکٹرز کی رائے بھی دیکھ چکا ہوں، کیونکہ وہ زیادہ پر امید نہیں تھے اس کے بارے میں، مگر تم نے اسے خاص طریقے کی ایکسرسائز کروائی تھی اور تمہارا طریقہ علاج مجھے بہت متاثر کر گیا، حالانکہ تمہارا پہلا تاثر بالکل بھی پسند نہیں آیا مجھے۔ اس نے اپنی ناگواری چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی اور زرنین تلخی سے مسکرا دی۔ جو بھی تھا وہ شخص اگلے انسان کی خوبیوں کو ماننے والا تھا اور اسے تسلیم بھی کرنا جانتا تھا۔ اس میں کوئی یار محسوس نہیں کرتا تھا، اور جس مریض کی بات وہ کر رہا تھا وہ 1 سال پہلے ان کے ہاسپٹل میں اسی حالت میں آیا تھا۔ ویل چیئر پر اس کی عمر تقریباً 20 سے 25 سال کے درمیان تھی، اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شاید وہ عمر بھر کے لیے ناکارہ ہو چکا ہے، کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، مگر اس کی آنکھوں میں امید تھی اور جنون اور جذبہ تھا کہ وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پر چل کر دکھائے گا۔ اور یہی جذبہ اور جنون زرنین کو اس دن دانیال کی کمال کی آنکھوں میں بھی دیکھنا تھا، اس لیے شاید وہ اس کے اتنے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی تھی، مگر اس نے شاید بے تکلفی کا برا بنا لیا تھا اور اسے فرش پر روندے منہ گرا دیا تھا، کیونکہ اگر پیشنٹس کے اندر ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اور یہی امید زرنین کو دانیال میں دیکھنی تھی، تاکہ وہ جان سکے کہ اس پر وہ جو بھی محنت کرے گی وہ رائگاں تو نہیں جائے گی، کیونکہ اسے ٹھیک کرنا مشکل تھا مگر شاید ناممکن نہیں تھا۔ اور یہی بات زرنین نے اسے بتائی تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اسے زرنین کی بات پسند آئی ہے یا ناپسند، کیونکہ اس کے چہرے کے تاثر بالکل سپاٹ تھے۔ اس نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ کبھی بھی مجھ سے میری پرسنل لائف کے بارے میں سوال نہیں کرو گی، بلکہ ہمارا تعلق ایک پروفیشنل لیول کا ہوگا۔ اور زرنین کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شاید وہ واقعی اسے کوئی ٹھرکی قسم کی لڑکی سمجھ رہا تھا جو اس کے حسن سے متاثر ہو کر اپنا دل ہار بیٹھی ہو۔ اسے بھلا اس کی پرسنل لائف سے کیا لینا دینا ہو سکتا تھا؟ جب اس نے اپنی دوسری شرط بتائی تو وہ حیرت سے منہ کھولے سے دیکھنے لگی، جیسے اس کے الفاظ سمجھنے میں اسے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ کہنے لگا کہ مجھے سیاہ بالوں والی عورتیں ناپسند ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہاں ایک ہیئر ایکسپرٹ آئے گی اور تمہارے بال میری مرضی کے مطابق رنگے گی۔ زرنین نے کہا کہ میرے سیاہ بالوں سے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور جو بات اس نے کہی وہ اسے اندر تک ہلا کے رکھ گئی۔ کہنے لگا کہ مجھے سیاہ رنگ سے نفرت ہے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اور زرنین یوں لگا جیسے اس کے منہ پر کسی نے تماچا مارا ہو۔ تو کیا وہ اس کے بالوں کی آڑ میں اس کی رنگت پر ٹونٹ کر رہا تھا؟ زرنین کا چہرہ مارے ہتک کے سرخ پڑ چکا تھا اور اس کے اگلے لفاظ جیسے حلق میں ہی رہ گئے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور واپس کبھی شخص کے سامنے نہ آئے، اور اسے جو لگتا تھا کہ اس ملک میں پاکستان جیسی کوئی بات نہیں جہاں لوگ آپ کے رنگ پر سب سے زیادہ ٹونٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ آج تک جتنا بھی عرصہ یہاں پہ رہی ہے آج تک کسی نے اس کے رنگ پر کوئی بات نہیں کی تھی، مگر یہ شخص۔ زرنین کا دل چاہا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ اسے یوں دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے مسئلہ ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پرسنل لائف کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں ہوگی، مگر آپ نے مجھے آتے ساتھ ہی پرسنلی طور پر ہرٹ کیا ہے، میرا مذاق اڑایا ہے، میرے رنگ کا مذاق اڑایا ہے۔ آپ خود کو ایک ویل مینرڈ انسان سمجھتے ہیں، مگر مجھ سے پوچھیں کہ آپ ایک انتہا قسم کے گھمنڈی اور جاہل انسان ہیں۔ آپ نے میری تضحیق پہنچائی ہے، میں اس کے لیے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ زرنین نے اتنے دنوں کا غصہ ایک دم سے نکال باہر کیا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، کیونکہ اس کا وہ کمپلیکس جسے چھپانے کی خاطر اس نے اپنے اوپر ملمہ کاری کی تھی ایک دم سے باہر آ گیا تھا۔ اس کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا تھا، اور وہ اسے حیران پریشان سا دیکھتا رہا، جیسے اسے خود بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا بول رہی ہے اور رو کیوں رہی ہے، اور اس نے آخر کیا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی مزید بات کرتا، زرنین وہاں سے الٹے قدموں باہر آ گئی۔ وہ اس گھر میں اب 1 منٹ بھی مزید اپنی تضحیق برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے واپس ہاسپٹل آ گئی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور دکھ اتنا شدید تھا کہ جیسے آج بہہ جائے گا۔ اچانک ہی اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور مائیکل کمرے میں آتا دکھائی دیا۔ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ زری آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا بات ہے، آپ وہاں سے چلی کیوں آئیں؟ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس بندے کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شاید میں نے تمہیں وہاں بھیج کر غلطی کی تھی، مجھے معاف کر دو۔ وہ کافی زیادہ شرمندہ تھا اور اسے روتا ہوا دیکھ کر اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔
زرنین نے پاس پڑے ٹیشو باکس میں سے بے شمار ٹیشو کھینچ کر نکالے اور اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی جو کہ پہلے ہی سرخ پڑ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ آئندہ اس شخص کی کوئی بھی بات میرے سامنے مت کیجیے گا، آپ اس کے لیے کسی اور کو بھیج دیں، میری طرف سے معذرت۔ مائیکل نے اس سے کوئی بھی مزید بات نہ کی اور شرمندہ سا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرنین نے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے فلیٹ کی طرف چل دی جو کہ ہاسپٹل سے چند منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اٹلی جیسے ملک میں رہتے ہوئے میں سکون سے اپنی زندگی گزاروں گی، اپنی مرضی کے مطابق، جہاں پر کوئی اسے میری ماضی کے حوالے سے تانے نہیں دے گا۔ مگر آج اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کامیابی کی چاہے جس مقام تک بھی پہنچ جائے، اس کا یہ کمپلیکس ہمیشہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا اور ایک دم سے اسے ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا جیسے آج کیا تھا۔ یہ زرنین کا وہ ٹراما تھا جسے نکلنے کے لیے وہ پچھلے 5 سال سے سٹرگل کر رہی تھی اور ایک ہی لمحے میں سب کچھ زائل ہوتا دکھائی دیا۔ اب نہ جانے وہ خود کو کیسے سنبھال سکے گی، کیونکہ وہ ایک بدصورت کالی لڑکی تھی اور یہ چیز کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہو کر بیڈ پر دھڑام سے گر گئی اور زاروں قطار پھر سے رونے لگی۔ روتے روتے کب سوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اچانک ہی ڈور بیل کی آواز نے زرنین کو اٹھایا تھا۔ اسے چونک کر آنکھیں کھولی تو صبح کے 5 بج چکے تھے۔ بھلا اس وقت اس کے دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ اسے ذرا سی تشویش لاحق ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ اس کا حلیہ کل والا ہی تھا، نہ اس نے کپڑے چینج کیے تھے اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ جلدی جلدی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو نارمل کیا، واش روم میں گھسی اور چند چھینٹے منہ پر مارے۔ آنکھوں کی سرخی کچھ کم ہوئی، مگر جیسے اس نے دروازہ کھولا کل والا غصہ ایک دم سے زرنین کے چہرے پر پھر سے چھلکنے لگا، کیونکہ سامنے شرمندہ شرمندہ سا مائیکل کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھا وہ شخص جس سے اسے نفرت تھی، جس نے اسے ایک ہی لمحے میں زمین بوس کر دیا تھا اور جس کی وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں سفید ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے براجمان تھے اور وہ بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرنین نے مائیکل کو گھور کر دیکھا اور آنکھوں سے سوال کیا کہ میری کل والی تنبیہ بھول گئے؟ اور اس نے شرمندگی سے جیسے وضاحت دینے کی کوشش کی، کہنے لگا کہ صرف 5 منٹ میری بات سن لو، شاید کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ زرنین نے کہا کہ تم اندر آؤ، مگر میں اس شخص کو اپنے فلیٹ میں نہیں گھسنے دوں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے تو اندر آنے دو۔ اس نے راستہ چھوڑا تو اس کے ساتھ اندر آ گیا اور اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ اتنی بڑی مہمان نواز نہیں تھی، مگر اس شخص کے لیے وہ کبھی بھی دروازہ نہیں کھولے گی، یہ تو طے تھا۔ مائیکل نے کہا کہ کیا تم نے مسٹر دانیال کمال کی فائل پڑھی تھی؟ اس میں ان کی پرسنل انفارمیشن درج تھی۔ زرنین نے کہا کہ میری اس بےعزتی کا اس فائل سے کیا تعلق ہے جو اس نے میری کل کی ہے؟ کہنے لگا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے میں نے وہ فائل تمہیں پکڑائی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے سرسری سے جائزہ لیا تھا، ویسے بھی مجھے اب کوئی انٹرسٹ نہیں اس کے بارے میں مزید جاننے کا۔ کہنے لگا کہ اس فائل میں اس کا ایک ٹراما کا ذکر تھا جو اس کی شخصیت پر ایک گہرا چھاپ چھوڑ گیا۔ اسے بلیک کلر فوبیا ہے۔ تم جب کل اس کے گھر گئی تھی تو تمہیں کوئی ایک چیز بھی بلیک رنگ میں نظر آئی تھی کیا؟ اس نے جیسے ایک سوال کیا۔ وہ ایک دم چونک گئی، کیونکہ وہ 50 سال کی عورت، اس کے بال بھی سلور شیڈ میں تھے اور اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ چوکیدار اور ڈرائیور سے لے کر کسی بھی لباس میں یا بالوں میں کوئی بلیک رنگ کی جھلک تک نہ تھی۔ اس گھر میں موجود پردے بھی سفید اور گرے رنگ کے تھے۔ وہ حیرت سے مائیکل کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ مسٹر دانیال کمال کا بچپن نارمل نہیں گزرا۔ بچپن میں اس کے ماں باپ کو کسی نے قتل کر دیا تھا اور اس قاتل کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس نے ملائم رنگ کا چگا پہن رکھا تھا۔ وہ اکثر اسے خواب میں آ کے ڈراتا تھا، تب سے ان کو بلیک کلر کا فوبیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہ پوری دنیا سے بلیک کلر کو نہیں نکال سکتا، مگر جو لوگ ان کے انتہائی قریب ہو انہیں اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مائیکل نے جیسے ہی شرمندگی سے وضاحت کی، زرنین کے ماتھے کی سلوٹیں کم ہو گئی۔ مائیکل کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ لڑکی اپنے بالوں کے حوالے سے کافی جذباتی ہوتی ہے، اس لیے تمہیں بھی اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ تمہارے بالوں کا رنگ بدلنا چاہتا ہے، مگر تم نے کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر لیا۔ وہ ساری رات یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہا کہ آخر اس لڑکی کو ہوا کیا ہے، تو کیا وہ واقعی اس کے بالوں کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ وہ ایک دم سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ مائیکل نے کہا کہ اسے باہر کھڑا رکھنا مناسب نہیں ہے، ایک بار اسے اندر بلائے اور بیٹھ کر اس مسئلے کو سلجھاؤ۔ میں نے تو اس سے کہا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی اور تھراپسٹ بھیج دوں گا جو اپنے بال خوشی خوشی تمہارے لیے رنگوا لے گی، مگر وہ بضد ہے اور ایک بار تم سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ اب آگے جو بھی تم فیصلہ کرو گی تمہاری اپنی چوائس ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ایک بار بیٹھ کر اس سے تسلی سے بات کر لو۔ مائیکل صلح جو انداز میں بولنے لگا اور کچھ دیر بعد وہ سامنے ویل چیئر پر بیٹھا ابھی تک زرنین کو دیکھ رہا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھی چائے کے کپ میں سے گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی
جو اس نے بطور مہمان نوازی کے لیے اسے بھی بنا کر پیش کی تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال چٹیاں میں قید تھے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میری آنکھوں کا رنگ بھی سیاہ ہے، کیا ان میں بھی لینس لگوا لوں، کیونکہ میں پاکستان سے ہوں۔ کہنے لگا کہ لگوا لو تو اچھا ہے، ورنہ تمہاری مرضی۔ اس نے جیسے کندھے اچکائے اور زنین کی اگلی باتیں اسے حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری سکن کلر کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ یہ بھی بلیک ہے اور بدقسمتی سے اس پر سفید رنگ کی پالش نہیں کی جا سکتی۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ لمحے کے لیے تو حیران پریشان سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کپ میز پر رکھا اور ویل چیئر کو تھوڑا سا قریب لے آیا۔ کہنے لگا کہ کل جو تم نے اس حد تک ریئیکٹ کیا تھا، کیا تمہیں ایسا لگا کہ میں نے تم پر کوئی ٹانٹ کیا ہے تمہاری سکن کلر کے حوالے سے؟ وہ جیسے زنین کی بات کا مطلب آج سمجھا رہا تھا، اور اس نے بڑی مشکل سے چائے کا گھونٹ حلق میں سے اتارا تھا۔ زنین کے لیے منہ سے اس بات کا اعتراف کرنا مشکل تھا، کیونکہ سوال اس کی حد کے عزت کا تھا۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے چائے کا کپ میز پر سے اٹھایا اور اس کپ کے اندر دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ پتہ ہے مجھے کون سا رنگ سب سے زیادہ پسند ہے؟ زرنین نے ایک دم اپنی بندوقیں سکیڑ لی۔ بھلا اتنی سنجیدہ بات میں اسے اس بے تکی بات کا کیا مقصد؟ مگر اس نے جواب خود ہی دے دیا۔ کہنے لگا کہ چائے کا رنگ، مجھے چائے کا رنگ بہت پسند ہے، خاص طور پر پاکستانی چائے۔ تم چائے کافی اچھی بناتی ہو، اور تم سے کس نے کہا کہ تمہارا رنگ کالا ہے؟ تمہارا رنگ پتہ ہے کس جیسا ہے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، بالکل چائے کے جیسا، گندم کے سٹے میں مکے دانے کے جیسا جو پکنے کو بالکل تیار ہوتا ہے۔ کیا وہ رنگ کالا ہوتا ہے؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا، اور وہ کئی لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ ایک دم سے اس کے دماغ میں شخص کے حوالے سے بننے والی چھاپ اس چائے سے اٹھتی ہوئی بھاپ میں معدوم ہو گئی، اور وہ واقعی لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ بہت مغرور تھا، گھمنڈی بھی تھا، مگر وہ ایک سچا اور کھڑا انسان تھا، اور اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ اس نے واقعی صرف اس کے بالوں کے بارے میں بات کی تھی۔ زرنین نے ایک دم سے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی شرمندگی انکا ہو گئی تھی۔ اب اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور کہا کہ اب آپ گھر جائیں، 8 بجے میں اپنا پہلا سیشن لینے آؤں گی، اور میں وقت میں تاخیر بالکل بھی برداشت نہیں کرتی، ہر چیز ریڈی ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کے وہاں سے چلی گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ پیچھے بیٹھا اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ اس نے زرنین کو قائل کر لیا تھا۔ ٹھیک 8 بجے وہ اس کے گھر پہنچ چکی تھی۔ سامنے راہداری میں ایک بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ زرنین نے اس میں اپنا عکس دیکھا تو تازہ تازہ چاکلیٹ براؤن کلر میں رنگے بال اس کے چہرے پر کافی سوٹ کر رہے تھے۔ اس نے ان کو کرل کر کے ایک طرف کو ڈال رکھا تھا۔ زرنین نے پہلی بار اپنے چہرے کے رنگ کو غور سے دیکھا اور پھر مسکرا دی، کیونکہ اس شخص کا لگایا گیا قیافہ بالکل درست تھا۔ شاید یہ اس کے اندر کی حد سے زیادہ کمپلیکس تھا کہ اسے اپنا گندمی رنگ بھی کالا کالا نظر آتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے راہداری عبور کر کے اسی حال نما کمرے میں پہنچ گئی، جہاں پر وہ پہلے سے ایک ٹریک سوٹ میں ملبوس نیچے بچھے میٹریس پر براجمان تھا۔ اسے واقعی پتا تھا کہ زرنین کے تھراپی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ زرنین نے ایک مسکراہٹ لبوں پر سجائی، اپنا بیگ ایک سائڈ پر رکھا، مگر اس نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ انہیں چینج کر لو۔ زرنین نے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا، کیونکہ اس میں کہیں بھی سیاہ رنگ کا دھبا تک نہ تھا۔ کہنے لگا میری طرح کمفرٹیبل ٹریک سوٹ پہن لو، آسانی رہے گی۔ اس نے وضاحت کی تو وہ کمرے سے ملحق واش روم میں چلی گئی، جہاں اس کے جیسے ایک لیڈی ٹریک سوٹ ٹنگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی ایکسرسائز سٹارٹ ہو چکی تھی۔ وہ بالکل پروفیشنل انداز میں اس کے جسم کے مختلف حصوں کو اپنے ہاتھوں سے موومنٹ کروا رہی تھی۔ وہ کافی زیادہ کوآپریٹو تھا۔ ابھی وہ اس قابل نہیں تھا کہ اسے مختلف مشینوں کے ذریعے سے ایکسرسائز کروائی جاتی۔ اس کے لیے کچھ دنوں تک زرنین کو یہی اسٹریٹجی اپنانی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے ایکسرسائز کے بعد وہ پسینے میں کافی حد تک بھیگ چکا تھا۔ زرنین نے کہا کہ اتنی جلدی تھک جاؤ گے تو کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤ گے۔ کہنے لگا کہ تم نہیں جانتی کہ میں کس قدر سخت جان ہوں، مگر آپریشن اور طویل عرصے میڈیسن کھانے کے بعد میرا جسم اتنی مشقت کو برداشت کرنے میں تھوڑا مشکل کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ ہانپتے ہوئے وضاحت کرنے لگا، اور زرنین مسکرا دی۔ اس نے کہا کہ اب اپنی شرٹ اتارو، اور اس نے ایک دم چونک کر زرنین کو دیکھا، جیسے اسے سمجھ میں نہ آیا ہو کہ میں اس کے ساتھ اب کیا کرنے والی ہوں۔ اس نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کی شرٹ اتار دی۔ اس کے مضبوط گوڑے جسم پر پسینے کی بوندیں چپک کر رہ گئی تھیں۔ وہ نیچے میٹریس پر بیٹھا تھا اور وہ اس کے پیچھے جھکی اس کے بالکل قریب تھی۔ اس کی دھدیا کمر پر پسینے کی بوندیں چپک کر رہ گئی تھی۔ زرنین نے ایک دم اپنی سانولی انگلیوں کو اس کی کمر کے درمیان میں رکھا اور آہستہ آہستہ سے اوپر کی طرف حرکت دینے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے لمس نے اسے اندر تک پگھلا دیا ہے۔ ایک کرنٹ سا دوڑ گیا ہو اس کے اندر۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی انگلیوں سے مزید کوئی گستاخیاں کرتی،
اس نے ایک دم سے پیچھے سے زرنین کے دونوں بازوؤں کو زور سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور وہ اس کے سر کے اوپر سے کلابازیاں کھاتی ہوئی اس کے آگے میٹرس پر گر گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اس کا دماغ الٹ پلٹ ہو گیا۔ وہ میٹرس پہ بیٹھا تھا اور زرنین اس کے سامنے لیٹی تھی، دل تھا کہ پنجرے میں کسی قید پنچے کی طرح پھڑپڑائے جا رہا تھا۔ وہ اس کے اوپر جھکا، اسے دونوں کندھوں سے زور سے پکڑے۔ اس کی آنکھوں میں شاید کوئی پاگل پن تھا یا جنون، وہ سمجھ نہ پائی۔ وہ کن کیفیات سے گزر رہا تھا اور زرنین پر بس ایک ہی کیفیت آ رہی تھی، غصے کی۔ اس نے کہا کہ کیا بدتمیزی ہے؟ زرنین کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کہ اس نے اپنی سفید انگلی اس کے ہونٹوں پر زور سے رکھ دی کہ لفظوں کے باہر نکلنے کا راستہ رک گیا، اور اس کی سانس بھی۔ وہ مزید اس کے اوپر جھکا، سرخ آنکھوں سے دیکھتا گویا ہوا، میں نے آج تک کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میرے وجود کے ساتھ چھیڑ خانی کرے، نہ ہی کسی کو قریب پھٹکنے بھی دیا ہے۔ میں صرف تمہیں یہ اجازت اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ سے زمین پر اپنے قدم ٹکا کر چل سکوں، بھاگ سکوں اور پھر اڑ سکوں۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے اس خواب کو ممکن بناؤ گی، میں تمہاری ہر گستاخی معاف کر دوں گا۔ وہ نہ جانے کس ٹرانس میں کہہ رہا تھا، اس کا لہجہ جذبات کی حدت سے پر تھا اور گرم سانسیں میرے وجود پر پڑ رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اسی پوزیشن میں اسے دیکھتا رہا، مگر زرنین میں مزید برداشت کرنے کی طاقت نہ تھی۔ وہ ایک دم سے اسے پیچھے دھکیل کر اٹھی، اپنے نازک وجود کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوایا۔ دل تو چاہا کہ ایک تھپڑ بھی اس کے چہرے پر جڑ دے، مگر وہ اس کا پیشنٹ تھا اور اسے پیشنس رکھنا تھا۔ زرنین نے اسے دور ہٹتے ہی اسے غصے سے کہا کہ تم میرے ٹریٹمنٹ کو غستاخی کہہ رہے ہو؟ میں نے آج تک تمہارے جتنا انسان نہیں دیکھا۔ نون سینس، مائیکل تمہارے متعلق بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ تمہارا دماغ بھی ہلا ہوا ہے۔ خود سر گھمنڈی انسان، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم پر لٹو ہو گئی ہوں اور اپنی ادائیں تمہیں دکھا رہی ہوں؟ میں نے تمہاری پچھلی گستاخیاں معاف کر کے تمہیں تھراپی سٹارٹ کی تھی، حالانکہ وہ بھی معاف کی جانے کے قابل نہ تھی۔ نہ جانے میں دوبارہ ادھر آ ہی کیوں گئی؟ کیونکہ کسی نے مجھے انسانوں کی طرح ریکویسٹ کی تھی، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ مسٹر دانیال کمال کو انسان سے جنگلی بنتے دیر نہیں لگتی۔ زرنین نے اچھی خاصی جھاڑ پلانے کے بعد اپنے کپڑے چھاڑے اور اٹھ گئی۔ اور ہاں، رہی بات تمہارے زمین پر چلنے والے خواب کی، تو اگر ایسی حرکتیں رہی نا تو زمین پر بس رینگنے والے کیڑے بن جاؤ گے۔ اس کی بات سن کے اس کے چہرے کی سرخی مزید بڑھ گئی، مگر اسے پرواہ نہ تھی، فی الحال وہ اسی قابل تھا۔ زرنین نے کہا کہ آج کا سیشن اینڈ ہوا اور اگلا سیشن لینے سے پہلے میں امید کرتی ہوں کہ تمہارا دماغ، جس میں نہ جانے کیا کیا خناس بھرا ہوا ہے، جو اپنی ڈاکٹر کے بارے میں اتنی گھٹیا رائے رکھتا ہے، یہ اپنے ٹھکانے پر آ جائے گا، اور جب تمہیں ایسا لگنے لگے تو مجھے کال کر دینا۔ زرنین نے یہ کہتے ساتھ ہی سر جھٹکا اور کمرے سے رفو چکر ہو گئی۔ جاتے جاتے دروازہ زور سے بند کیا تاکہ اسے علم ہو سکے کہ اس کا غصہ اتنی جلدی نہیں اترنے والا۔ وہ پیچھے کھڑا شاید ابھی تک گنگ تھا، اس لیے اسے پکارنے کی بھی زحمت نہ کی۔ وہ تیز تیز قدموں سے گھر سے نکلنے لگی، مگر وہ ہاؤس کیپر اس کا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی۔ کہا کہ آپ ناشتہ ادھر سے کر کے جائیں گی، باس کا حکم ہے۔ زرنین نے اپنا چشمہ آنکھوں سے اتار کر سر پر رکھا اور اس کے گھور کے کہا کہ ناشتہ تم اپنے باس کو ہی کرواؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، کھانے میں کچھ میٹھا ضرور ٹھونس دینا اس کے منہ میں، شاید اس کے لہجے کی کرواہٹ کچھ کم ہو جائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ راداری عبور کرتے گھر سے نکل پڑی، مگر اسے یقین تھا کہ میری اس بات پر وہ ہاؤس کیپر تھی یا مسٹر شیف بڑی زور سے ہنسی تھی۔ مطلب اسے بھی علم تھا کہ اس کے کوچے سے بڑی بے آبرو ہو کر نکلے گی وہ۔ نہ جانے وہ خود کو کیا سمجھتا ہے، گھمنڈی اکڑو کہیں کا۔ زرنین گھر آنے کے بعد بھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ غصے کے ساتھ بھوک بھی بڑھ گئی کیونکہ وہ ناشتہ گھر سے کر کے نہیں گئی تھی۔ سوچا تھا کہ پہلے مسٹر دانیال کو ایکسرسائز کرواؤں گی، اس کے بعد کروں گی، مگر ان چکروں میں تو اس کی اپنی درگت بن چکی تھی۔ جلدی سے فریج کھولی، بریڈ اور جیم نکالا، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اسے دانتوں سے کترنے لگی، ساتھ جوس کا گلاس پیا اور ہاسپٹل کے لیے نکل گئی، کیونکہ مائیکل کا کہنا تھا کہ تم ہاسپٹل کی بجائے مسٹر دانیال کمال کے گھر جا کر ان کی تھراپی کرو گی، اس لیے ہاسپٹل آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اسے ہاسپٹل جانے کی ہی ضرورت تھی، اور اگر اسے زرنین سے علاج کروانے کی ضرورت ہوگی تو ہاسپٹل چلا آئے گا، اس کے گھر تو وہ بھی نہیں جائے گی۔ اس نے طے کر لیا تھا جہاں سے وہ 2 بار بے عزت ہو کر نکلی تھی، تیسری بار نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہاسپٹل پہنچی تو اس کے ساتھ ہی تھراپسٹ اور سرجنز اور آرتھوپوڈک وارڈ میں پیشنٹس کا معائنہ کر رہے تھے۔ کچھ مزید پیشنٹس بھی آ چکے تھے جنہیں سیشنز لینے کی ضرورت تھی۔ وہ ایک سرسری سے جائزہ لینے کے بعد سیدھا مائیکل کے آفس پہنچی جو کسی فائل میں سر دیے بیٹھے تھا۔
دروازے پر 2 انگلیوں سے دستک دے کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور سیدھا جا کر اس کے سامنے والی نشست پر جیسے ڈھیر ہو گئی۔ وہ چشمہ اتار کر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اور زرنین اسے گھور رہی تھی، کیونکہ مائیکل کی سفارش پر ہی وہ دوبارہ ذلیل ہونے اس کے کوچے میں گئی تھی۔ مائیکل نے جیسے سچویشن کا اندازہ پھر سے لگانا چاہا اور پھر ٹھنڈی سانس خارج کی۔ کہنے لگا کہ اب کیا کر دیا مسٹر دانیال کمال نے؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگا اور اس نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اگر اسے میری تھراپی چاہیے تو اسے میرے در پر یعنی ہاسپٹل میں آنا ہوگا، ورنہ تم کسی اور کو بھیج دو، میری طرف سے اجازت ہے۔ زرنین نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تو وہ ایک دم خاموش ہو کر اس کے چہرے کے ایکسپریشنز نوٹ کرنے لگا تاکہ جان سکے کہ اس بار بے عزتی کی نوعیت اور سنگینی کیا تھی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر اس نے ایک جھرجھری لی اور کہنے لگے کہ مسٹر دانیال الگ طریقے کے پیشنٹ ہیں اور میں نے تمہیں اس لیے ان کے پاس بھیجا کہ تمہارا اسٹیمنا بہت ہے، تم انہیں برداشت کر لو گی، مگر شاید میں غلط تھا کیونکہ لڑکیاں واقعی بہت سینٹی ہوتی ہیں۔ مائیکل کو جیسے مایوسی ہوئی تھی۔ زرنین نے کہا کہ ایک حد ہوتی ہے بدتمیزی کی، میرا اسٹیمنا واقعی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں کسی مرد کی بدتمیزی اس حد تک سہ سکوں۔ ہاں، اگر اسے اپنی تھراپی اسی ہاسپٹل میں آ کے کروانی ہے تو میں خوشی خوشی کر دوں گی، مگر میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی، میری انا یہ گوارا نہیں کرتی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے اور وہ زرنین کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ اس بدتمیز انسان کو تمہارا طریقہ علاج پسند آ گیا ہے اور تم ہی سے کروانا چاہتا ہے کیونکہ وہ واقعی ٹھیک ہونا چاہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ تم اسے ٹھیک کر لو گی۔ اس نے کہا، پھر اپنے مسیحا کو یوں خوار نہیں کرتے، کہہ دینا اسے کہ پہلے آ کر مجھ سے معافی مانگے اور پھر اسی ہاسپٹل میں اس کی تھراپی کرنے کو میں تیار ہوں۔ اس کے علاوہ کسی بات پر مجھ سے مذاکرات مت کرنا۔ زرنین مائیکل کو دھمکی دے کر اٹھی اور وہ وہاں سے نکل آئی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ بھی اب اس سے مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو اس کے دل میں اس کے لیے تھوڑا بہت ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا تھا، اس کے گھمنڈ اور اکڑ کے آگے گہری نیند سو گیا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی دوسرے پیشنٹس کی فائل کا جائزہ لے رہی تھی اور ان کی انجری کے بارے میں اپنے ساتھی تھراپسٹ کی رائے لے رہی تھی کہ اچانک اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور زرنین حلق تک کڑوا ہو گیا، کیونکہ سامنے جو منظر سے نظر آیا وہ ایک ویل چیئر پر موجود اس گھمنڈی انسان کا تھا جس کی گردن میں سر یا فٹ تھا اور وہ اسے اس اندر تک اترتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجال ہے جو اس کے ایکسپریشن میں کوئی کمی آئی ہو یا کوئی نرمی کا تاثر ہو۔ زرنین نے اسے مکمل نظر انداز کیا اور اپنے کولیگ سے بات جاری رکھی۔ وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر دھکیل کے اس کے بالکل قریب سامنے آیا اور اونچی آواز میں کہا کہ کیا میں مس زرنین سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ امید ہے کہ آپ کو میرا خلل برا نہیں لگا ہوگا کیونکہ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ پلیز تھوڑی دیر باہر تشریف لے جائیں۔ وہ اس قدر معذبانہ لہجے میں اس کو آرڈر دے رہا تھا اور اس کے کولیگز 1 سیکنڈ کے اندر اندر اپنی فائل سمیٹ کر آفس سے رفو چکر ہو گئے، کیونکہ وہ بھی مسٹر دانیال کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ سر پھرے سے ہیں، کہیں انہیں جھاڑی نہ پلا دیں۔ اور زرنین بالکل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جسے چند لمحوں میں ہی اس سے ملاقات کا راستہ نکال لیا تھا، یا شاید اسے مزید بے عزت کرنے کا نیا بہانہ۔ یہ ان کی تیسری ملاقات تھی اور زرنین کو یقین تھا کہ یہ ملاقات بھی دوسری ملاقاتوں کی طرح اس کے اندر ایک نئی تلخی گھول کے رکھ دے گی۔ اس نے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں میٹنگ میں بزی تھی۔ کہنے لگا کہ مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ زرنین تو اس کی بات سن کے اندر تک جل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ ایک انتہائی فضول اور خود پرست انسان ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ کو اس ملک میں ہزاروں ڈاکٹرز مل جائیں گے، میں کوئی اتنی اچھی تھراپسٹ نہیں ہوں، بلکہ میری تو ابھی ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی، میں تو بس پریکٹس کر رہی ہوں۔ اور اسے جیسے اس کی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بیسٹ تھراپسٹ نہیں ہو اور تمہارے علاج میں کافی زیادہ کمزوریاں بھی مجھے محسوس ہوئی تھیں آج والی ایکسرسائز میں، مگر خیر وہ میرے لیے اتنی زیادہ میٹر نہیں رکھتی۔ مگر ان ہزاروں میں اور تم میں ایک فرق ہے جو مجھے بار بار اپنی ویل چیئر دھکیل کر اس ہاسپٹل میں آنا پڑتا ہے اور تمہارے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی، پر وہ شدید بیزاری کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی جس کی بے عزتی تیسری بار ہو چکی تھی۔ مگر زرنین نے نظر انداز کیا اور کہا، جی فرمائیں، کیا فرق ہے مجھ جیسی ناقص تھراپسٹ میں اور ان ہزاروں پرفیکٹ ڈاکٹرز میں جن کے پاس آپ جانا ضروری نہیں سمجھ رہے؟ وہ مبہم سا مسکرایا اور اس کے گال میں پڑنے والے گڑھے پر زرنین کی نظر اٹک کر رہ گئی۔ اس کے دل نے بے اختیار سوچا کہ اگر وہ مغرور نہ ہوتا تو کتنا پرفیکٹ انسان ہوتا، اور اگر اس میں تھوڑی بہت رسپیکٹ ہوتی تو شاید اتنا برا نہ لگتا جتنا اسے اب لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی،
کہنے لگا کہ آنکھوں کا فرق، اور وہ بالکل منہ کھولنے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس آنے سے پہلے سینکڑوں ڈاکٹرز کے پاس جا چکا ہوں، مہنگے سے مہنگے فیزیو تھراپسٹ کے سیشنز لے چکا ہوں، مگر ان کی آنکھیں ویسی نہیں ہیں جیسی آپ کی ہیں۔ زرنین کو اسے اس طرح کی کسی بے تکی سی بات کی توقع تھی۔ اس نے کہا کیا خاص بات ہے میری آنکھوں میں؟ اس نے غصے کی بجائے تجسس سے پوچھا۔ کہنے لگا کہ جنون، شدت، جذبہ اور لگن۔ دنیا میں ایسی بہت کم آنکھیں ہوتی ہیں جن میں یہ سارے جذبے ایک ساتھ ہوں، اور ان آنکھوں کی وجہ سے میں آپ کی ساری بدتمیزی اور نخرہ برداشت کر رہا ہوں، اور بار بار آپ کے در پر خود کو گھسیٹ کر لا رہا ہوں۔ مطلب ایک تو چوری، اوپر سے زینت زوری، الٹا میں نخرے دکھا رہی ہوں۔ وہ سوچنے لگی اور وہ مزید بولنے لگا۔ کہنے لگا مس زرنین، آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ لیتے ہیں، اپنی محنت کے بلبوتے پر ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے کام میں بہت ماہر بھی ہوتے ہیں، مگر ان میں جذبے کی شدید کمی ہوتی ہے۔ وہ جذبہ جس کے تحت وہ اس کام میں داخل ہوئے تھے، وہ جذبہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ نہ جانے ان کے ہاتھ میں شفا کیوں نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ انہیں اپنے کام سے عشق نہیں رہتا۔ وہ اپنے کام کو صرف اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں یا روزگار کا ذریعہ، مگر آپ ان سے مختلف ہیں۔ آپ میں ہزار خامیاں سہی، آپ بالکل پرفیکٹ نہیں ہیں۔ آپ ان تھراپسٹ کے بالکل بھی برابر نہیں ہیں جن کے سیشن میں لے چکا ہوں، کیونکہ وہ اپنے کام میں ماہر ہیں، مگر ان میں ایک کمی ہے کہ وہ اپنے لیے پیشنٹ کے اندر کے جذبے کو جگانے میں ناکام رہتے ہیں، اور جتنی بھی محنت کر لیں اسے ٹھیک نہیں کر پاتے، کیونکہ ایک ڈاکٹر یا ایک فیزیو تھراپسٹ کا پہلا کام اپنے پیشنٹ کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے اندر سے اس چیز کو باہر لانا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ کام ممکن ہو سکتا ہے، مگر وہ ڈاکٹر صرف آپ کی فائلز پڑھ کر ہی کہتے ہیں کہ آپ کا علاج ممکن نہیں، تو وہ پیشنٹ بھلا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیسے خود کو جوڑ کر ایک نئے سرے سے کوشش کر سکتا ہے، خود کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی؟ زرنین نے اپنی انگلیوں میں پین دبا رکھا تھا جو کہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اسے آج یہ بات ماننا پڑ رہی تھی کہ مسٹر دانیال، جو کہ بلا کے روڈ، گھمنڈی اور بدتمیز بھی ہیں، مگر ان کی بات میں مخالف کو قائل کر لینے کا گر چھپا ہوتا ہے۔ اگر ان کے لفظ آپ کو بہت گہری چوٹ پہنچا دیتے ہیں تو وہی مرہم بھی رکھتے ہیں، ایسا مرہم کہ ہم بار بار اسی کے ہاتھوں سے چوٹ کھانا پسند کرتے ہیں۔ وہ جو اپنی طرف سے سوچے بیٹھی تھی کہ آج کے بعد ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی اور نہ ہی ان کی تھراپی کرواؤں گی، وہ اس بات کو مان رہی تھی کہ ان سے پیچھا چھڑانا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کی فطرت ایسی تھی کہ اگر کوئی انسان اسے زخم دینے کے بعد اس پر مرہم رکھتا تھا تو وہ فوراً سے پہلے پگھل جاتی تھی۔ اسے ایک اور موقع دینا چاہتی تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنی گزشتہ فائل بند کر دی جو کسی نئے پیشنٹ کی تھی، کیونکہ اسے اب اس بدتمیز انسان کو مزید سہنا تھا۔ وہ جیسے ہی اس حال نما روم سے نکلی پسینے سے پوری طرح بھیگی ہوئی تھی۔ آج تو مسٹر دانیال نے اس کے کسبل نکال دیے تھے، حالانکہ اس میں کافی اسٹیمنا تھا۔ وہ گھنٹوں تک سیشنز لے سکتی تھی پیشنٹس کے ساتھ، مگر درمیان میں ریسٹ بھی ہوتا تھا، کیونکہ بیک بون فریکچر پیشنٹس میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ تھکا دینے والی ایکسرسائز کر سکیں، اس لیے مشینوں سے زیادہ انہیں ہاتھوں سے موومنٹ کروائی جاتی تھی۔ مگر مسٹر دانیال کمال، جو کہ واقعی کمال تھے، شروع کے 1 ماہ تو انہوں نے ہلکی پھلکی ہی تھراپی کروائی تھی، مگر اب تو جیسے ان میں کوئی سپر مین گھس گیا تھا جو کہ فوراً سے پہلے بھاگنا چاہتا تھا اور اڑنا بھی چاہتا تھا، اور وہ اس چکر میں ہلکان ہو کے رہ گئی تھی۔ ابھی وہ اپنے جسم کا وزن قدموں پر نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ اس میں بہت زیادہ وقت اور لگن درکار تھی، مگر انہیں تو جلدی جلدی ٹھیک ہونا تھا، کیونکہ بقول مسٹر دانیال کے ان کے کام کا بہت نقصان ہو رہا تھا۔ ان کی عمارت جس کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اب اس پروجیکٹ کو جلدی جلدی پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا، جس کے لیے ان کا مکمل ٹھیک اور فٹ ہونا ضروری تھا۔ سے پانی کی بوتل منہ سے لگائے گھٹا گھٹ پی رہی تھی کہ اچانک وہ بھی اپنی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے باہر آئے۔ کہا کہ مس زرنین، میں مزید آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کر سکتا تھا، مگر عورتیں سدا کی نازک مزاج ہوتی ہیں، عورتوں کو تو فیزیو تھراپسٹ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ ایک دم ان کی جانب پلٹی، کیونکہ ان کی چلتی زبان کو بریک نہ لگائی جاتی تو وہ مزید 2-4 قصیدے اس کی شان میں پڑھ لیتے۔ میں ان کے آگے جھکی اور کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ایک عورت سے تھراپی کروائیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں مرد تھراپسٹ ہر جگہ اپنا کلینک کھول کر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اپنے کلینک کے باہر بورڈ تو نہیں لگا رکھا کہ مسٹر دانیال کمال کا اندر آنا منع ہے، کیونکہ وہ آپ کی اصلیت سے ناواقف ہیں۔
زرنین نے بھی ان پر طنز کیا اور اٹھ کر جانے لگی۔ جانتی تھی کہ وہ مسکرا رہے ہوں گے کیونکہ انہیں اسے تنگ کر کے بڑا مزہ آتا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل لگ چکی تھی اور مسٹر دانیال کے ٹیسٹ اور ان کی صحت کے مطابق چن چن کر ناشتہ ان کی پلیٹ میں ڈال رہی تھی، کیونکہ وہ صرف ان کی تھراپی نہیں کر رہی تھی بلکہ ان کی خوراک اور دیگر چیزوں کا بھی دھیان رکھ رہی تھی، اور اس کے لیے اسے الگ سے کوئی بھی کمیشن نہیں ملتا تھا۔ وہ کئی بار ان کو جتا بھی چکی تھی، مگر مجال ہے جو اس کے کان پہ کوئی بھی جوں رینگتی ہو، کیونکہ وہ انتہائی کنجوس آدمی بھی تھا۔ ان کے پیچھے سے آواز آئی، مسٹر زنین، آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ ناشتے کی ٹیبل پر تب جایا کریں جب آپ چینج کر لیں اور فریش ہو جائیں، مگر مجال ہے جو ان عورتوں کے کان پر جوں بھی رینگتی ہو۔ اور وہ مسکرا کر ان کا فرمان سن رہی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ ان کے منہ سے اگلی بات کون سی نکلے گی۔ وہ ان کے مزاج سے بھی اچھی طرح سے واقف ہو چکی تھی۔ بڑے ہی نفاست پسند، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنی پلیٹ میں ناشتہ نکالنے لگی، کیونکہ بڑی زوروں کی بھوک لگی تھی۔ اس گھر میں وہ مسٹر دانیال اور اینتھنی کے علاوہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اینتھنی مسٹر دانیال کی ہاؤس کیپر بھی تھی اور شیف بھی، ڈسٹنگ وغیرہ بھی وہی کر دیتی تھی۔ انہوں نے ایک ہی ہیلپر کو ہر کام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ نہ جانے انہیں گھر میں زیادہ لوگ پسند نہیں تھے، یا وہ کنجوس اس قدر تھے کہ ایک سے زیادہ ملازم کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان سے کئی بار کہتی تھی کہ بیچاری اینتھنی سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہے، آپ کو کوئی اور ہیلپر بھی رکھنا چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ تم کس لیے ہو، تم ان کا ہاتھ بٹا دیا کرو۔ وہ انہیں یوں دیکھتی جیسے دنیا میں موجود جتنے بھی زیادہ روڈ اور گھمنڈی انسان ہیں، مسٹر دانیال کا ان میں پہلا نمبر ہو۔ مگر انہیں شاید اس کی رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، شاید انہیں کسی کی بھی رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس اپنی منمانی کرتی تھے، اپنے مرضی کرتے تھے اور دوسروں پر بھی اپنی مرضی مسلط کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ اپنی باتوں میں الجھا کر اسے قائل کر لیتے تھے۔ یہ ایک فن ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور اس لیے جو بھی ایک بار مسٹر دانیال کے ساتھ منسلک ہو جاتا تھا انہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ خیر اسے کیا، اسے تو بس مسٹر دانیال کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے واپس چلے جانا تھا۔ اس لیے وہ بے فکری سے ناشتہ کرنے لگی۔ وقت یوں ہی پڑ لگا کر اڑتا گیا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ مسٹر دانیال کی وہی روٹین تھی، وہ کافی زیادہ ٹف لائف گزار رہے تھے، اور ان کی ایکسرسائز کی روٹین بھی کافی زیادہ ٹف تھی، اور وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ شاید مسٹر دانیال کو اس کی یہی بات پسند تھی، کیونکہ وہ ہمت نہیں ہارتی تھی۔ 6 ماہ بعد وہ پہلی بار اپنی ویل چیئر سے خود بخود اٹھے تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اسے پیچھے سے پکارا، مس زرنین، اور اس نے ایک دم سے پیچھے ہٹ کر دیکھا تو آنکھیں جھپکانا بھول گئی۔ وہ کس قدر مکمل مرد تھا، اور اس ویل چیئر نے اس کی شخصیت کو آدھا نکل لیا تھا۔ اس نے دل سے خواہش کی کہ دانیال جلد از جلد اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہو سکے، کیونکہ اس کا طریقہ علاج کافی بہتر جا رہا تھا، اور مسٹر دانیال بھی بے پناہ کوآپریٹو تھے۔ ان دونوں کا جذبہ یکجا ہو گیا تھا، اس لیے شاید آج وہ انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا جو نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ ان کے قریب جانے کے لیے آگے بڑھی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں کھڑے رہنے کو کہا، اور وہ حیرت سے وہیں کھڑی رہ گئی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مگر جیسے انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا، اسے یوں لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، کیونکہ ابھی شاید ان کے قدم ان کے جسم کا بوجھ نہیں سہ پائیں گے۔ مگر نہ جانے وہ کس دھن میں تھے، ایک قدم بڑھانے کے بعد جب دوسرے قدم اٹھانے لگے تو ایک دم لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتے اور ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی، وہ جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے وجود کا سارا بوجھ خود پر سہ کر فرش پہ گر گئی۔ وہ بھی اس کے عین اوپر گرے تھے۔ ان کی دھڑکنیں آپس میں ٹکرا گئی تھیں اور ایسا ادھم مچا رہی تھی کہ آواز کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ دونوں کچھ لمحے کے لیے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انہیں کیسے اٹھائے، کیونکہ انہوں نے اپنا پورے کا پورا وزن اس ناتواں پہ ڈالا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی، زرنین نے پوری قوت سے انہیں خود سے الگ کر کے نیچے پڑے میٹرس پر ڈالا جو ساتھ ہی پڑا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹا اور غصے سے ان کو دیکھا۔ کہا، کیا آپ کی ہڈیاں جوڑنے کے چکر میں اپنی ہڈیاں تروا بیٹھوں گی؟ بھلا اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ کو بھاگنے کی؟ تھوڑا صبر سے کام نہیں لے سکتے کیا؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میری ساری محنت پر پانی پھر جانا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو بھی باہر نکلے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن کیفیات سے گزر رہی ہے، مگر وہ مزید وہاں کھڑی رہ کے اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے الٹے قدموں باہر کی طرف بھاگ گئی۔ ان سے دور جاتے ہوئے
پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ان کے کتنا قریب آ چکی تھی۔ شاید اس کے آنسو اسی وجہ سے بہہ رہے تھے اور بہتے ہی جا رہے تھے۔ ہر منظر دھندلا دھندلا سا تھا۔ وہ ننگے پاؤں گھر سے باہر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ ہر روز مسٹر دانیال کے بے انتہا قریب آتی تھی ان کے موومنٹ کروانے کے لیے، مگر اتنی زیادہ شدت اس کے جذبوں میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی جتنی آج آ چکی تھی، کیونکہ اندر سے وہ ایک بہت ہی کمزور دل کی لڑکی تھی۔ باہر سے چاہے وہ جتنا بھی مضبوط نظر آتی، اس کے اندر کہیں دل کے خانوں میں ایک نگاڑا سا بجنے لگا، جو تب بجتا ہے تب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور آپ کو خود بھی اس بات کا پتہ نہ ہو۔ اپنے فلیٹ میں آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی، مگر جو شور ایک دم سے اندر سے اٹھنے لگا اس کو دبانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس قدر شدت سے وہ کب روئی تھی، شاید جب اسے منحوس ہونے کا طعنہ سننے کو ملا تھا، یا تب جب اس کے 5ویں بارات بھی اس کی سیاہ بختی، سیاہ رنگت اور نحوست کی وجہ سے اس کے دروازے تک آنے سے رہ گئی تھی۔ آج پھر سے وہ سارے غم تازہ ہو چکے تھے، کیونکہ وہ ایک دفعہ پھر سے کسی کمزور لمحے کی قید میں آ چکی تھی۔ اتنے سالوں سے خود کو مضبوط بنانے والا ڈرامہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ زرنین ذوالفقار آج بھی ویسے ہی کمزور تھی جو اپنے جذبات کے ہاتھوں پھر سے مات کھانے والی تھی۔ 3-4 دن سے نہ وہ ہاسپٹل گئی تھی اور نہ ہی مسٹر دانیال کی طرف اس نے اپنا موبائل بھی آف کر رکھا تھا۔ وہ فی الحال ان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، کہیں وہ اس کی آنکھوں سے اس کی چوری نہ پکڑ لیں، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلی شرط یہی رکھی تھی کہ کبھی بھی اپنے جذبات کو اپنے پروفیشن کے درمیان مت لائیے گا۔ اور میں لڑکیوں سے روڈ اس لیے زیادہ ہوتا ہوں کیونکہ لڑکیاں کافی کمزور دل ہوتی ہیں، مردوں پر اپنے جذبات لوٹانے کو ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ اور زرنین نے کیسے انہیں کرارا جواب دیا تھا، کہا تھا کہ پھر آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ میرے جذبات اور میرا دل کب کا مر چکا ہے اور میں اسے پاکستان میں دفنا کر آئی ہوں۔ اب جب وہ اپنے منہ سے اسے کہے گی کہ یہ دفن شدہ جذبات پھر سے انگڑائیاں لینے لگے ہیں تو وہ کیا سوچے گا؟ ویسے بھی بھلا زرنین اور اس کا جوڑ کہاں بنتا ہے؟ وہ ایک سیاہ بخت، سیاہ رنگت والی لڑکی اور وہ اونچے بخت والا خوبصورت اور وجیح مرد تھا جو اس کی دسترس سے بہت دور تھا۔ وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کئی بار اس کے دروازے پر گھنٹیاں بج بج کے تھم چکی تھی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ پہلے وہ اپنے دل کو، کواڑ کو اچھی طرح سے بند کرنا چاہتی تھی، اس کے بعد ہی کوئی دروازہ کھولنا چاہتی تھی۔ بالآخر وہ تنگ آ کر اپنے اپارٹمنٹ سے نکل گئی اور چند دنوں کے لیے دوسرے شہر چلی گئی، کیونکہ یہ اس کی فطرت تھی کہ وہ اپنے جذبات کسی سے چھپا نہیں سکتی تھی۔ وہ آنکھوں سے چھلکنے لگتے تھے اور مسٹر دانیال کو تو آنکھیں پڑھنے کا ہنر خوب اچھی طرح سے آتا تھا۔ زرنین نے کبھی کسی مریض کو یوں بیچ راستے نہیں چھوڑا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ مسٹر دانیال پہلا قدم اٹھا چکے ہیں، جو کہ مشکل تھا۔ اگلے قدم وہ خود ہی اٹھا لیں گے، شاید اب انہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے اس نے ان سے کبھی بھی نہ ملنے کا فیصلہ کر لیا، مگر شاید اس کے سارے منصوبے دھڑے کے دھڑے رہ گئے تھے، کیونکہ جس کی محبت سے وہ فرار حاصل کر کے یہاں چپ کر بیٹھی تھی، وہ ایک دم اچانک سے چھم سے میرے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، اور وہ اسے کئی لمحے دیکھتی رہی اور پورے قد سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ شکوہ تھا، جیسے انہیں اس سے اس قدر صفاقی کی امید نہ ہو۔ اس کی نظریں ان کی قدموں کو دیکھ رہی تھیں جو زمین پر پورے وزن سے کھڑے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آنکھیں پھر سے چھلک پڑیں گی۔ اس نے بامشکل اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کیا، کہنے لگی، مس زرنین، آپ کو کیا لگتا تھا کہ آپ مجھے بیچ راستے چھوڑ آئیں گی اور میں اسی ویل چیئر پر پڑا اپنی زندگی کے دن پورے کر لوں گا؟ مگر آپ مجھے نہیں جانتی، میں دانیال کمال ہوں، جو کبھی کبھی ناقابل تسخیر چیز کو بھی تسخیر کر لیتا ہے۔ یہ لفظ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آخر ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ اس نے اپنی نظروں کا زاویہ ادھر ادھر گھمایا۔ اس نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی ہمت اور جذبے کو داد دیتی ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ پھر سے ایک پرفیکٹ انسان بن چکے ہیں۔ اب شاید آپ کو میری ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے اپنا رخ موڑ لیتی اور ان سے دور چلی جاتی، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ان کے لمس میں اس قدر طرف اور شدت تھی کہ وہ چند لمحے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ لمحے اسے بغور دیکھتے رہے، کہنے لگے کہ آپ کو مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ گھوم پھر کر پھر سے اس کی آنکھوں پر آ گیا تھا۔ زرنین نے کہا، اب کیا کر دیا میری آنکھوں نے؟ کہنے لگا کہ جو بھید آپ مجھے نہیں دینا چاہ رہی اور ادھر ادھر بھاگ کر خود کو ہلکان کر رہی ہیں تاکہ میں بے خبر رہوں، وہ سب کچھ آپ کی آنکھیں کہہ رہی ہیں۔
میں آپ کی آنکھیں پڑھ سکتا ہوں، اس لیے مزید چھپنے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ اندر تک ہل کے رہ گئی۔ تو کیا وہ جان چکا تھا؟ اپنی ہی نظروں میں شرم سے گرنے لگی، کیونکہ شاید اس نے اپنی اوقات اور حیثیت سے بہت اونچے خواب دیکھ لیے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی شرمندگی کا اظہار کرتی اور ان سے معذرت کرتی کہ وہ اپنے جذبات کو اپنے پروفیشن کے درمیان لے آئی، اسے معاف کر دیں، انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے انگوٹھے کی نرم پھوڑوں سے سہلاتے ہوئے بولے، پتہ ہے جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو اپنی ویل چیئر کو پیچھے کیوں دھکیل لیا تھا اور آپ فرش پر اوندے منہ گری تھی؟ اسے ایک دم سے اپنی بے عزتی یاد آ گئی اور اوقات بھی۔ کہنے لگا کہ پہلی بار جب میں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا تھا تو میں ڈر گیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ خود کو مضبوط ظاہر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ان آنکھوں کے سامنے مجھے آپ سے پہلی نظر کا عشق ہو گیا تھا۔ میں ہر وقت آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، مگر اپنے جذبات کے اظہار میں تھوڑا سا اناری ہوں۔ آپ جب اس دن میرے گھر سے بھاگ آئی تھی، مجھے لگا شاید میں نے اپنی زندگی کو پھر سے اپنی نظروں کے سامنے کھو دیا ہے، مگر میں اس بار اپنی زندگی اور اپنی جان سے پیار کو کھونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کھونے کا درد کیا ہوتا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور میں یہ درد نہیں سہ سکتا۔ اس لیے میں پہلے اپنی کمزوریوں پر قابو پانا چاہتا تھا، اپنے پورے قد پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، اور پھر آپ کے سامنے آ کر آپ کو پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہتے ساتھ انہوں نے اپنی جیب سے ایک رنگ نکالی، بغیر اس کی رائے جانے اس کی انگلی میں پہنا دی، کیونکہ شاید وہ اس کی آنکھوں سے سب کچھ پڑھ چکے تھے جو وہ بتانے سے ڈرتی تھی۔ اس لیے انہوں نے بھرم رکھا اور زرنیر سانولے ہاتھ اس کے سفید ہاتھوں میں کپ کپانے لگے۔ انہوں نے اس قدر اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ اس کی رنگت کے متعلق اسے احساس کمتری اٹلی کے شہر روم کی گرم فضا میں زائل ہو گیا، اور وہ نم اور مسکراتی نظروں سے ان کو دیکھتی رہی، کیونکہ انہوں نے اسے کسی بھی وضاحت اور صفائی کا کوئی موقع نہیں دیا تھا، اور اس کے چاروں شانے چت کر دیے تھے۔ اور وہ 5 دفعہ کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی اس شخص کے سامنے کھڑی تھی جو اپنی ذات میں مکمل انسان تھا، اور اس کی ذات کی کمیاں اس کی سنگت میں تحلیل ہو چکی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے روم کی لمبی شاہراہ پر چل رہے تھے۔ دور سے اس کی انگلی کے اندر سفید انگوٹھی کا نگینہ جگمگا رہا تھا۔